سلامتی ہو. میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا، اس کے بیٹے کا، روح پاک کا، اس کے اس کلام کا، آپ سب کا، اور اس چرچ انتظامیہ کا جس نے مجھے آج یہ موقع بخشا ہے کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام جو ہے وہ بانٹ سکوں، شیئر کر سکوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو چل رہا ہے اس وقت دور، یہ آنے والے دنوں کی تیاری کے لیے ہماری مدد کرے گا. آپ کو معلوم ہے اگلا جو اتوار ہے 29 مارچ وہ پام سنڈے ہے. اس کے بعد 3 اپریل کو جمعہ ہے، گڈ فرائیڈے، اور 5 اپریل جو اتوار ہے وہ ریزریکشن ڈے ہے، جسے ہم ایسٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ جو پورا ہے اس کو ہولی ویک، پاک ہفتہ بھی کہا جاتا ہے. مختلف جو ہیں ہمارے ڈینومینیشن مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. ابھی ہم ان کو نہیں ہم ذکر کرتے، ہم اپنا جو ہے سلسلہ اس کو جاری رکھتے ہیں. اب یہ جو تینوں نام ہے، پام سنڈے کھجوروں کا اتوار یا تہوار، اور گڈ فرائیڈے اور ایسٹر، یہ الفاظ جو ہیں کلام مقدس میں آپ کو نہیں ملتے. لیکن یہ جو ایک ہفتہ ہے اس میں جو کچھ ہم مسیح لوگ کرتے ہیں کلام مقدس میں، اس کو فسح کے نام سے لکھا گیا ہے، تحریر کیا گیا ہے. جو فسح ہے، فسح کا مطلب ہے ذبح کیا جانا، قربانی دیا جانا، جس میں خون بھی بہایا جاتا ہے، جس سے ہماری مخلصی اور گناہوں سے نجات ملتی ہے، رہائی ملتی ہے. اب ہم جو 29 مارچ پام سنڈے سے لے کر 5 اپریل تک ہم کریں گے، اس ایک ہفتے کی جو ہے ہم آج تیاری کریں گے، یعنی اس فسح کی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے، ہم مسیح، ٹھیک ہے، ہم کھجوروں کے تہوار کی تیاری کریں گے، گڈ فرائیڈے کی تیاری کریں گے، اور ایسٹر کی، ریزریکشن ڈے کی تیاری. لیکن کلام مقدس میں سے ہم جو سیکھیں گے وہ ہے فسح کی تیاری. میں آپ کو 3 فسح کے بارے میں آج بتاؤں گا جو کلام مقدس میں ہے. ایک تو فسح یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود کی اپنے شاگردوں کے ساتھ. دوسری فسح جو ہے، وہ جو فسح کرنے والا ہے وہ ہمارے لیے خود فسح بن گیا، وہ قربانی کا بھرا بن گیا، اس نے ہمارے لیے قربانی دی، اور وہ ہم اس فسح کو، اس عید کو، اس قربانی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور جو تیسری ہے وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح سے بھی ہزاروں سال پہلے خروج کی کتاب میں جب اسرائیلیوں کو ملک مصر سے رہائی دلانے کے لیے خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا تھا، تو فرعون سے چھڑانے کے لیے 10 صفات کا جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، 10 صفات کے بارے میں فلمیں سارے آپ دیکھیں ان کے. اس میں جو سب سے جو خطرناک اور سخت جو آفت تھی وہ تھی پلوٹھوں کا مرنا. وہاں بھی جو اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے ایک برہ، ایک فسح کا بندوبست کیا گیا. آئیے ہم اب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا تال میل رکھتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ، اچھا ہے موضوع، بس آپ میرے ساتھ رہیے گا تو یو ول انجوائے، میں بھی انجوائے کروں گا. اب جس طرح کلام مقدس میں پڑھا گیا، یہ چاروں اناجیل میں اس کا ذکر ہے. مختلف جو مورخ ہیں، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، انہوں نے اس کو جو فسح ہے، عید فسح بھی بولتے ہیں، عید فطیر، میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہے سارا آگے. اس
کو مختلف انداز میں اپنے انداز میں بیان کیا. اس میں غلط نہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا ہے. اب اس جو کچھ پڑھا گیا اس میں، جو مرکز کی جو حوالہ پڑھا گیا اس میں، اب دیکھیں کہ شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ تیری یہ فسا کھانے کی تیاری کی. اب آپ کو پتہ بھی میں بتاؤں گا کہ فسا ایکچولی ہوتی کیا ہے. فسا کی تیاری اور کھانے کی وہ بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ 2 شاگردوں کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے ہیں وہ شاگرد؟ اب ہم اگر دیکھیں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22واں باب اور 7 آیت سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو یہ جو واقعہ ہے یہ کچھ بڑا اچھا تفصیل سے مل جائے گا. یہ بے شک آپ گھر جا کے پڑھیے، میں آپ کو صرف زبانی بتا دیتا ہوں تاکہ جو آپ کو سننے میں اور زیادہ آسانی اور انجوائے کریں گے. یہ عید فطیر کا دن ہے جس میں فسح کا ذبح کرنا فرض ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہودی دستور میں جب خداوند یسوع مسیح بھی یہودی تھے، اب بھی جو بھی ہیں ہم سب اس کے فالوور ہیں، ہم مسیح کہلاتے ہیں. تو جو برہ کا اس وقت ہر سال جس طرح مسلمان کرتے ہیں قربانی، اس طرح ہر سال ان کے لیے لازمی تھا. اچھا، اب جو 2 شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح بھیجتے ہیں، صرف 2 شاگردوں کو، 12 شاگرد تھے، خداوند یسوع 2 کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ یہ بھی ایک سیکرٹ ہے. کن 2 کو بھیجا؟ یہ لوکا میں آپ کو پتہ چل جائے گا، پترس اور یوحنا کو بھیجا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں اس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے کہ یہ کیوں کانفیڈینشیل رکھا گیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب جائیں وہاں شہر کو جاؤ. اب جو شہر کو جانے کا ذکر ہے، یہ شہر یروشلم کی بات ہے. جو فسح ہے وہ صرف یروشلم ہی میں منائی جا سکتی تھی، یعنی یروشلم کی حدود سے باہر آپ فسح جو قربانی ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو آلٹر جو مذبح تھا وہ وہیں ہوتا تھا. لہذا جو شہر کو کہا گیا وہ یروشلم شہر کو ان کو بھیجا. اور پھر بڑی ایک انٹرسٹنگ سی کہ تم رہا جب جاؤ گے وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا جو کہ پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے جا رہا ہوگا. اب اس وقت، اور ہم بھی ہمارے جو ہے دیہات وغیرہ میں جو پانی لانے لے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ مرد نہیں کرتے، وہ عورتوں کے ذمہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی یونیکنیس تھی خداوند یسوع مسیح کے بتانے کی تمہیں ایک مرد بندہ ملے گا. خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہاں آپ کو اندریاس صاحب ملیں گے، سر اندریاس ملیں گے، وہ لے کے جو اس کے پر ایک بندہ ملے گا. جو یہ سب چیزیں جو کچھ ہے ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، یہ سب چیز ایک بڑے پلان کے ساتھ ترتیب دے دیا گیا ہوا تھا. اور وہ اسی طرح وہ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ پیچھے جاتے ہیں گھر میں، اور پھر اس کے مالک سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو بالا خانہ وہ تو نے کہاں آراستہ کیا جہاں ہمارے استاد نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کی تیاری کی ہے، تو نے فسح کھانی ہے. اب اس وقت بینکوٹ ہال وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. یہ جو تھا سلسلہ کرنے کا، اس کے لیے ایک جگہ بہت مخصوص کی گئی تھی جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو آخری فسح کے نام سے کی یہ کرنی تھی. اب یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے عید فسح سے کچھ دن پہلے بیتنیہ چلے جاتے ہیں. عید فسح کرنے کے لیے وہ بیتنیہ کس کے گھر جاتے ہیں؟ لازر، مریم اور مارتھا کے گھر. ٹھیک ہے، اب وہاں سے وہ روز صبح یروشلم آتے. یروشلم تھوڑا فاصلے پر تھا، آتے تھے، جو ان کے کام تھے وہ بھی میں بتاؤں گا ابھی کیا کرتے، اور پھر اس کے بعد واپس رات کو چلے جاتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ شمعون کوڑی جو تھا وہاں بیتنیہ میں اس کے گھر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں مریم نے بہت ایک قیمتی عطر، جٹاماسی کا عطر، وہ توڑ کے خداوند یسوع مسیح پر اس نے لگایا تھا سارا.
تو وہ عطر جو تھا اس وقت 300 دینار کا تھا، اور جو یہودا اسکروتی تھے جو وزیر خزانہ تھے خدا یسوع مسیح کے گروپ کے، وہ خاصے ناراض ہوئے کہ یار 300 دینار مل جانے تھے اس کے بیچ کے، تو اس کے بھی کوئی کام سیدھے ہو جانے تھے، کیونکہ اتنا وہ اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی اس کی. اینی وے، تو وہ وہاں ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ فقیہ فریسیوں کے ساتھ پاس، اور ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے ایک ڈیل طے کرتا ہے کہ میں تمہیں خداوند یسوع مسیح کو، استاد کو پکڑوانے کا مدد کروں گا. اس کی ڈیل جو ہے 30 چاندی کے سکے، آپ کو معلوم ہے، اس سے طے ہوئی. اب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ جو بیتنیہ سے یروشلم آنا ان کا، یہ تقریباً پورا ہفتے اتوار سے شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں، یروشلم جاتے ہیں، تو وہ شاگردوں کے علاوہ بہت بھیڑ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. اس کی وجہ سے جو یہودا اسکروتی تھا اس کو وہ موقع نہیں مل رہا تھا پکڑوانے کے لیے، اور جو اس وقت کے ارباب اختیار تھے، فقی فریسی تھے، وہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر اس عید کے دن میں ہم نے پکڑا تو بلوا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اوائڈ کرتے تھے. اور اب یہ جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیتنیہ سے یروشلم شہر آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ یہ ہفتے کو وہاں چلے گئے، اتوار کو جب وہاں سے وہ آتے ہیں. یہ کون سا اتوار ہے؟ پام سنڈے کا. ان کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے اسی طرح 2 بندوں کو بھیجا کہ وہ فلاں گاؤں سے وہ گدھا ایک ہوگا بچہ، وہ لے آؤ تو میں اس پر چلوں گا، کیونکہ اس دن ان کا استقبال کیا جانا تھا. تو خداوند یسوع مسیح جب جا رہے ہوتے ہیں تو کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھ میں لے کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، جو اس وقت کے یہودی یا اسرائیلی ہوتے ہیں. اور پھر فرش پر بھی بچھاتے تھے، کپڑے بھی، اور وہ بھی سارے. یہ ایک قسم کا ریڈ کارپٹ ان کا استقبال ہو گیا. دوسرا جو کھجوروں کی ٹہنیاں ہیں، برانچز ہیں، وہ عزت کا نشان سمجھا. ہم جب کسی کے آنے پر جب کھجوروں کی ٹہنیاں، آپ بھی جب پروسیشن کریں گے تو لے کے چلیں گے، وہ خدا یسوع مسیح کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی. کلام میں آگے مکاشفوں میں بھی لکھا کہ جو سفید جامے پہنے وہ کھجور کی ڈالیاں لے کے کھڑے ہوں گے. سو اینی وے، اب یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا ایموشنل ہو جاؤں، جذباتی ہو جاؤں، تو پلیز ایکسکیوز کرنا مجھے، کیونکہ جو چیز جب تک آپ کے وہ نہیں نکلے گی فیلنگ کے ساتھ، وہ مزہ نہیں آئے گا. اچھا، اب وہ، اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ استقبال کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ کیا؟ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. تو یہ تھا. اس کے بعد جو بعد پیر اور منگل ہے، سوموار اور جو منگل ہے، یہ 2 دن خداوند یسوع مسیح تعلیم دینے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ ہیکل میں جاتے تھے. اب وہاں آپ کو پتا ہے جو ہیکل تھی، وہاں تو یہ تجارت ہو رہی تھی، منڈی لگی ہوئی تھی، خرید و فروخت ہو رہی تھی کبوتروں کی اور جانوروں کی، اور یہ کرنسی ایکسچینج وغیرہ ہو رہا تھا. تو وہاں خداوند یسوع مسیح کو غصہ آتا ہے، کوڑا پکڑ کے مارتے. 2 دن خداوند یسوع مسیح نے یہ کیا. وہاں کیا ہو رہا تھا، اگر تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں گے تو میں بعد میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ساری. یہ بات یہ کہ ہر چیز ہم نے پڑھی ہے، جانی ہے، صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا کیا بنیادی مقصد کیا ہے، کیوں یہ ہوتی ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد ہاں، بدھ کا جو دن ہے وہ سائلنس ہے. یہودی اس میں بھی، تاریخ میں بھی اور کلام میں بھی بدھ کا دن. جمعرات جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ اس دن فسح ہونی ہے. ٹھیک ہے، اس دن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جگہ جو 2 شاگردوں نے، پطرس اور یوحنا نے دیکھی تھی، مخصوص کی تھی، وہاں جاتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ.
डेफिनेटली यहूदा इस्करियोती भी वहाँ उनके साथ वहाँ गया। अब जो जुमेरात वहाँ जाना है, तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सी रवायात और जो रस्में जो हम करते हैं, कुछ रूल्स वो वहाँ सिखाए हमें। सबसे पहले जुमेरात है, आपको पता है, जो कैथोलिक फिरके से ताल्लुक है, माउंडी थर्सडे कहलाता है। उसको होली थर्सडे भी कहा जाता है, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ एक बड़ी खूबसूरत रवायत दी थी कि जो लीडर है वो हलीम खिदमत करने वाला हो। क्या करेगा वो? अपने शागिर्दों के पांव धोए उसने। ठीक है, ये नहीं कि ये कि जो लीडर है वो खिदमत लेने नहीं, करने आया है। ये सिखाया खुदा अपनी यीशु मसीह ने। उसके बाद जब अब यहाँ आता है कि फसा की तैयारी। वो फसा वहाँ आ गई। फसा इस तरह तैयार होती थी, जो कुर्बानी का होता जानवर, कि उसको वहाँ जो मज़बा पर ज़बह किया जाता, जो ज़बह जो होता था कबीले का सरदार या ख़ानदान का, वो ज़बह करता था। खून जो था वो काहिन की ज़िम्मेदारी होती थी कि जो मज़बा पर लगाता था। फिर उसके बाद जो बाकी जो थे इंतज़ाम करने वाले लोग, वो उसको उसकी खाल उतारते थे, और उसके बाद वो उसके सारे जो अंदर के चर्बी वाले जो अज़ा होते थे, वो जो मज़बा के ऊपर एक आग जल रही होती थी, उसमें डालते थे। और उसके बाद जो खाली जो जानवर भी कुर्बानी के लिए बरा या जो भी होता था, उसको एज हड्डी उसकी नहीं तोड़ी जाती थी। आपको मालूम, सब चीज़ें जो सी हैं जुड़ रही हैं। आपको जो कलाम पढ़ते हैं उनको पता चल रहा होगा कि किस तरफ जा रहे हैं। वो फिर मज़बा उसी तरह लेके जाते थे, और फिर किस तरह उसको तैयार कर रहा था? सिर्फ उसको आग पर भूना जाता था। किसी पानी में किसी और तरीके से नहीं पकाने की इजाज़त थी। एज इट इज़ उसको पूरे का पूरा बारबेक्यू तैयार होता था, सज्जी या जो जो भी इसको कह ले। और फिर उसके बाद वो उससे गोश्त जो उतार तार के खाते थे, हड्डी तोड़ी नहीं थी जाती, और उसका लाजम था कि उसी दिन आपने उसको खाना और ख़त्म करना है। अदरवाइज आपने उसको जो बच गया अगर, तो उसको आग में जला देना। अब वहाँ खुदावंद यीशु मसीह जब ये फसा वगैरह कर चुके, तो उसके बाद अपना जब वो कहते हैं कि तुम में से एक बंदा ऐसा है जो मुझे पकड़वाएगा। अब वो सारे आपस में चहमगोइयाँ शुरू कर देते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि कौन है क्या, क्योंकि नहीं था पता उनको। एनीवे, कट इन शॉर्ट, वो कहते हैं कि जिसको मैं ये लुकमा या नवाला डुबो के खिलाऊंगा ना, वो है। अब आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लुकमा डुबो के किसको दिया? यहूदा इस्करियोती को। और उसी वक्त क्या हुआ? शैतान उसमें आ गया, और उसके थोड़ी देर बाद वो चला गया। कहाँ चला गया? फकी फरीसियों के पास। क्योंकि उसको पता था कि अब खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ शागिर्दों के साथ है, भीड़ उसके साथ नहीं है, मैं इसको पकड़वा सकता हूँ। तो ये है। अब जो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ बाकी जो काम किया, वो बड़ा अ, है हम सब के लिए। वो फसा जो हमें बताई गई है करने के लिए, वो क्या करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फसा खाने के बाद क्या करते हैं कि फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अब बात ये है कि यही पाक शराकत की सूरत में आप करते हैं, मनाते हैं ना फसा, इसलिए कि हमारा भरा तो वो खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का बेटा था। वो एक ही दफा उसने अपनी कुर्बानी दे के खून बहाकर हमें हमेशा के लिए इस साल की जो रोजाना साल की जो कुर्बानी है, उससे बचा लिया। सो हम सब बड़े एक खुश नसीब हैं, बाबरकत है इस मामले में। यहाँ फसा मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि वो फसा जो खुदावंद यीशु मसीह से भी हजारों साल पहले की गई थी, वो क्या है? अब हम जाते हैं खुरूज की किताब, उसका 12वां बाब हम देखेंगे। अब एक चीज मैं साथ आपको बता दूं कि ये जो भी त्यौहार है, ये इस मुबारक हफ्ते में, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ये सब चांद के
ڈیٹس کے حساب سے، یہودی کیلنڈر کے حساب سے طے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، اور یہ خدا کا حکم اور اس کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ یہ دیکھیں اب 12 باب خروج کی کتاب، اس میں یہ لکھا ہے، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، یعنی کہ جو یہودی کیلنڈر کے مطابق جو ہے، جو پہلا مہینہ سال کا ہے وہ کون سا ہے؟ نسان کلاتا ہے، اور اس نسان کی 14 تاریخ کو، 14 تاریخ جو ہے یہ چاند کی 14 تاریخ ہے، وہ فسح منائی جاتی ہے۔ یہودی بھی فسح مناتے ہیں اسی دن، اور یہ وہی دن ہے گڈ فرائیڈے والا دن، جب خدا یسوع مسیح کو قربان کیا گیا تھا۔ یہ آپ نے سننا ہے دھیان سے کہ کس طرح یہ سب چیزیں جو ہیں آپس میں مل رہی ہیں، ہزاروں سال پہلے خدا یسوع مسیح سے بھی، اور آج بھی ہم اس کو سیم چیز فالو کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھا جو میں آپ کو بتایا تھا، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اس مہینے کے 10ویں دن، اس مہینے کے 10ویں دن یعنی کہ چاند کی جو 10ویں ہوگی اس مہینے کی، ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے لے، یعنی کہ ایک خاندان کے پیچھے ایک برا قربانے کے لیے لے لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں چھٹی آیت سے کچھ پڑھوں گا، آیت جو خدا نے حکم دے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، 14ویں تک رکھ چھوڑے اور شام کو اس کو ذبح کرے، اور کیا، اور تھوڑا سا خون لے کر جس گھر میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر چگاٹ پر۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا نشان بنتا ہے؟ یہ خون وہ چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی کے ساتھ اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اب یہ جو یہاں یہ دیکھیں کہ سیم وہ چیز جو آج بھی منائی جا رہی ہے یہودی میں، وہ یہ اس کو فالو کر رہے ہیں جو خدا یسوع مسیح کے آنے سے ہزاروں سال پہلے کی گئی۔ اب جو عید فطیر کا ذکر کیا گیا تھا، فطیر بے خمیری روٹی کو کہا جاتا ہے، اس عید میں ان لیون بریڈ بھی فیسٹ، ان لیون بریڈ کو کہا جاتا ہے، بے خمیری روٹی کی عید بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ عید فطیر بھی کہلاتی ہے اور فسح کی عید یعنی کہ قربانی کی عید بھی کہلاتی ہے۔ تم اسے یہ 11ویں آیت سے میں شروع کر رہا ہوں، تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ یہودی اس کو جو ہے لارڈز پاس اوور بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ خداوند کی فسح ہے، پاس اوور بھی اسی کو بولتے ہیں۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اب یہ کمانڈ ہے، یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر منانا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن منانا، یہ خداوند کا حکم ہے۔ اب یہ جو آگے اس کے ساتھ جڑا ہے وہ بھی بتاؤں گا، میں پہلے فسح مکمل کر لوں۔ اب یہاں کیا کیا گیا ہے کہ مہینے کی 10ویں کو کیا کرنا؟ برا لے لینا۔ میرے عزیزو، خدا باپ نے اپنا برا ہمیں پام سنڈے والے دن مہیا کر دیا تھا۔ 29 مارچ جو ہے وہ چاند کی 10ویں ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ چاند کی 10ویں، اپنے گوگل اپنے چاند کی میپ 10ویں ہے، اور پھر خدا نے خود برہما کا رہا اور ہم نے اس کا استقبال کر لیا تھا، اپنا بادشاہ، ہمارا نجات دہندہ جو گدھے پر سوار ہو کے آ رہا تھا۔ وہ پیشن کوئی بھی ذکریہ میں پوری ہونی تھی 9:9 کی، کیا سہے ان کی بیٹی تیرا دولہا یا تیرا بادشاہ گدھے پر سوار ہو کے آتا۔ سو یہ ہے کہ ہم نے اس کو نجات دہندے کو قبول کر لیا تھا، لے لیا تھا، اور پھر جو 14ویں یعنی کہ 14ویں تک اس کو اپنے پاس رکھنا۔ 14ویں تک یہ دیکھیں، 10ویں اتوار پام سنڈے، 11ویں
پیر یا سوموار، منگل 12ویں، بدھ 13ویں اور 14ویں جمعرات، اور آپ جمعہ جو اس کے بعد جو ہے اس کو شام کو تم نے ذبح کر دینا ہے، اور جمعے کی شام کو جب 2-2:30 سے لے کے 5:30 تک تیسرا پہر ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح مصلوب کر دیے جاتے ہیں، اور پورے ملک میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس لیے کہ سورج اپنی روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، چاند خون ہو جاتا ہے، اور کئی جو ہیں مسیح کے مخالف یا اپنے آپ کو کچھ بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی چاند گرہن بھی ہو سکتا ہے، ایپوکلیپی کیا بولتے ہیں جی اس کو چاند گرہن کو جو کلپ ایسے یار. اب یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹرالوجی والا جو ماہر فلکیات ہے یا اسٹرانومی والا، جب فل مون ہو تو چاند گرہن کبھی نہیں ہو سکتا. سو میرے عزیزو، خدا کی خدائی کو کون جھوٹا ثابت کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر چیزیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں، کہ ہم جو رسمیں جو خدا یسوع مسیح سے بھی 1000 سال پہلے تھی، وہ آج بھی ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. جو 10ویں ہے وہ پام سنڈے ہے، جو 14ویں ہے وہ آپ کا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا گڈ فرائیڈے ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ جو پلوٹوں کا جو مرنا تھا خدا یسوع مسیح نے، اس کے بارے میں بھی خدا یسوع مسیح ہمیں ایک حکم دے جاتے ہیں. یہی خروج کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پلوٹوں کو پلوٹوں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پلوٹھی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وہاں اسرائیل کو بچانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے تمام پلوٹوں کو، فرسٹ بورنز جتنے تھے حیوانوں کے یا کس کے، وہ مصریوں کے مار دیے تھے، اور اپنے قوم کے لوگوں کو بچا لیا تھا، پلوٹوں کو بھی ساتھ. اس لیے اور پھر یہاں کو کیا ان کو مقدس کر، اس لیے کہ یہی نسل آگے چلتے تو خدا باپ کا بیٹا کون تھا؟ خدا یسوع مسیح، وہ بھی تو مقدس پلوٹا ہی تھا نا. اس لیے یہ ہر چیز جو ہے وہ جو ازل سے ہے وہ ابد تک ہے، وہی لا تبدیل ہے، حی القیوم اور قدیم الایام ہے، وہی ابتدا اور انتہا ہے. یہ ہوتی ہے. اب میرے عزیزو، جو فصح ہے اس کی ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. صرف وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ تھوڑی سی ہے انٹرسٹنگ. وہ ہیکل میں وہ کاہے کی تجارت کرتے تھے. وہاں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکم یہ تھا کہ قربانی کے لیے یک سالہ یعنی 1 سال کا بے عیب اور نہ رکھو کوئی بھی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ جو یہودی تھے کئی پال لیتے تھے گھروں میں کر. اب یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو اپروول ہے نا، وہ دیکھ کے جو چیک کر کے بتاتا، وہ جو مذبح کا جو کاہن ہوتا تھا نا ہیکل کا، وہ اس کو اپروو کرتا، اوکے کرتا. اب ہوتا یہ تھا کہ کاہن جو تھے وہ ان کو جو پال کے لاتا تھا ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ جو منڈی تھی وہ تو لگی ہوتی تھی ہیکل میں، وہاں سے جا کے وہ مہنگے داموں اپنے قربانی کا جانور خریدتے تھے. وہاں کبوتر بھی، بکرے بھی، بیل گائے سب کچھ آپ نے دیکھا وہاں موجود تھے. اچھا، تو وہاں یہی باقی جو تجارت ان کے ساتھ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس وقت بھی خدا نے اس لیے غصہ کیا تھا، میرے دعا کے گھر کو تم نے ڈاکوں کے کھو بنا دیا. تو یہ 2 دن خدا نے ان کو کر کے تو کیا تھا. تو یہ تھا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں. کچھ چیزیں بنیادی طور پر کچھ تاریخ سے حاصل کی جاتی ہیں. تو آج ہم نے جو کچھ سنا ہے، سیکھا ہے، خدا ان کا شکر ہو. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کیا ہوگا کہ ایکچولی بنیادی اس میں کیا وجوہات ہے کہ ہم عید فطیر یا فصح جو ہے، اور پھر پام سنڈے، گڈ فرائیڈے، یہ سب آپس میں ملے ہیں. تو خدا کے پاک کلام کے سنے اور سارے سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو. اب سب کی سلامتی ہو. تھینک یو.